بچپن کا وعدہ خود نبھایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا؟ اے دوستو، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین۔ میں پر حضرت علامہ مولانا نور مصطفیٰ صاحب اللہ منبر نور پر بیٹھے معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا تو اس کی موت کے وقت اللہ رب العزت تمام مخلوق سے یہ فرمائے گا کہ اے میری تمام مخلوق، اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو اللہ کے اس حکم پر تمام مخلوق، اللہ کی تمام مخلوق اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگتی۔ تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، منی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قسمت سکندر پوری کا ایک کلام ہمارے پاس آیا تھا، بہت ہی عمدہ کلام ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں۔ شاید عطا ہو، قسمت والے بھی ہوں گے۔ دستار علم و فضل ہیں رتبے حسین کے، حق ہے، بے شک۔ دستار علم و فضل ہیں رتبے حسین کے، اس بات پر گواہ ہیں خطبے حسین کے، اس بات پہ گواہ ہیں خطبے حسین کے، اور ہر چال بھول جاتے ہیں سب چال باز باز، ہر چال بھول جاتے ہیں سب چال باز باز، اڑتے ہیں جب فضا میں پرندے حسین کے، اڑتے ہیں جب فضا میں پرندے حسین کے، اور کہ کوفہ میں بھی نہ چل سکا مکتب یزید کا، کوفہ میں بھی نہ چل سکا مکتب یزید کا، ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین کے، ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین کے۔ اور آخری شعر کہ لگتا ہے جیسے چاند محرم کا ہو گیا، لگتا ہے جیسے چاند محرم کا ہو گیا، لہرا رہے ہیں چار سو جھنڈے حسین کے، لہرا رہے ہیں چار سو جھنڈے حسین کے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات نے یہ شعر سنا تو یقیناً آپ حضرات کو ان اشعار کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دلوں میں جاگزی ہو گئی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے حسین زمین پہ گر گئے، سو گئے، یعنی مر گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسین مرے نہیں تھے۔ اگر حسین زمین پر اگر لیٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر موت آ گئی، بلکہ
وہ تلوار کی آگوش میں ان کو نیند آ گئی، تلوار کی آگوش میں ان کو نیند آ گئی ہے، وہ مرے نہیں ہیں۔ جب حسین تلوار کے نیچے سو گئے تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ حسین کو موت آ گئی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا، حق ہے بے شک۔ حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہید ناز کو نیند آ گئی آگوں سے خنجر میں، شہید ناز کو نیند آ گئی آگوں سے خنجر میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آپ حضرات نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت بھی وہی بتا رہی ہے، اور میں نے جو یہ شعر پڑھا ہے، شاعر اس شعر میں بھی اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے شاعرانہ انداز میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت امام حسین اور موت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حضرت امام حسین خنجر کی آگوش میں سو گئے ہیں، تلوار کے نیچے وہ شہید ناز کو نیند آ گئی ہے، تلوار کے سائے میں نیند آ گئی ہے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین اور موت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ مردہ نہیں ہوتے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی اور موت؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے۔ یہ آیت کریمہ بارہا آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک نئی کیفیت ہمارے اندر طاری ہوتی ہے۔ یہ آپ بیان ہر بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کا دل نہیں بھرتا ہوگا، کبھی بھی آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی اللہ کا کلام پیش کیا جائے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا جائے، قرآن و حدیث بیان کیا جائے، تو ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ نیا پن ضرور ملے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، اگر اس پر عمل کر لے تو مدینہ مدینہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ کیا چیز؟ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محبت کرتے تھے، بلکہ آپ کے غلامان محمد بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ صرف غلامان محمد نہیں محبت کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت خود آپ سے محبت کیا کرتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، واقعہ تو بہت فیمس ہے، لیکن جب یہ واقعہ سنیں گے تو یقیناً آپ حضرات کے اندر ایک تازگی آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت بھی حضرت امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تختیاں لکھی۔ کیا چیز؟ 2 تختیاں لکھی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں حضرات نے آپس میں کہا کہ میری تحریر اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے۔ تحریر سمجھتے ہیں نا، رائٹنگ۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں میری تحریر اچھی ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ چلو ابو جان کے پاس چلتے ہیں، ابو جان جس کی تحریر اچھی بتا دیں گے سمجھ لو کہ ان کی تحریر اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے۔ کون علی؟ او علی جو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بارے میں انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو یعنی حضرت علی کے پاس کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، اور اتنا زیادہ علم ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے ایک چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اپنے لاڈلے کا فیصلہ کرنے کی بات آئی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی فیصلے کی بات آئی کہ ابو جان فیصلہ کر دو کہ کس کی تحریر اچھی ہے، تو حضرت علی نے فیصلہ نہیں کیا، حضرت علی فیصلہ نہیں کر پائے اور کہا کہ اس فیصلہ کے لیے اپنی امی جان کے پاس
बताइए, इतना इल्म रखने के बावजूद भी हजरत अली ने फैसला इसलिए नहीं किया कि हजरत अली ये नहीं चाहते थे कि मैं एक बेटे की तहरीर को अच्छी बताकर दूसरे बेटे को गमगीन कर दूं। हजरत अली ये नहीं चाहते थे, इसलिए इस फैसला के लिए हजरत अली ने कहा कि अपनी माँ के पास जाओ। चुनांचे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ फातिमा के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं, अम्मी जान, हम दोनों ने तख्ती लिखी है, अब आप ये बताएं कि किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी लिखावट अच्छी है। चुनांचे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि इस फैसला के लिए अपने नाना जान के पास जाओ, इस फैसला के लिए अपने नाना जान के पास जाओ। चुनांचे दोनों शहजादे नाना नाना करते हुए बारगाह रसालत में हाजिर हो जाते हैं और पूरा वाकया पेश कर देते हैं कि नाना जान, हम दोनों ने तख्तियां लिखी है। अब्बू जान के पास गए तो अब्बू जान ने माँ जान के पास भेज दिया, अब माँ जान ने आपके पास भेज दिया। या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान, अब आप ही फैसला फरमा दे कि किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे शहजादे, इसका फैसला तो जिब्रील अमीन करेंगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फैसला नहीं किया। आपको भी ये गवारा नहीं था कि मैं एक बेटे की तहरीर को अच्छी बताकर दूसरे बेटे की दिल को गमगीन कर दूं, इसलिए आपने इस फैसला को किस पे छोड़ दिया? सैयदुल मलाइका के पास, तमाम फरिश्तों के जो सरदार है, हजरत जिब्रील के हवाले कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फैसला को जिब्रील के हवाले कर दिया तो फौरन जिब्रील आए, फौरन जिब्रील बारगाह मुस्तफा में आए, नबी के कदमों पाक को चूमा और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसका फैसला तो परवरदिगार आलम करेगा, इसका फैसला तो परवरदिगार आलम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत से एक सेब दिया है, मुझे जन्नत से एक सेब दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया है कि मैं इस सेब को उछालूंगा और दोनों तख्तियां नीचे रखी जाएगी और वो सेब जिस तख्ती पर गिरेगा उस शहजादे की तहरीर अच्छी मानी जाएगी। अब इसका फैसला कुछ ही हुआ कि चुनांचे उस सेब को उछाला गया, उस सेब को उछाला गया। अब खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि सेब रास्ते ही में दो टुकड़े में तकसीम हो गया और दोनों एक एक करके उसे एक तख्ती पर गिर, दोनों तख्ती पर वो सेब आधा हो करके गिर पड़ा। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला कर दिया कि दोनों शहजादों की तहरीर अच्छी है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खुश रहो। अब आपने इस वाकया से क्या सुना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करता है। किस कदर मोहब्बत करता है कि अल्लाह को भी ये गवारा नहीं हुआ कि किसी एक शहजादे की तहरीर को अच्छी बताकर दूसरे शहजादे का दिल को गमगीन कर दे। अल्लाह को भी इस बात को गवारा नहीं हुआ। तो जब अल्लाह को भी इस बात का गवारा नहीं है तो अब हम अगर इमाम हुसैन को तकलीफ देते हैं तो बताइए अल्लाह को कैसे गवारा हो सकता है? जब अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि मैं किसी के दिल को तकलीफ दूं, हसन की तहरीर को अच्छी बताकर हुसैन को दिल को गमगीन करूं या हुसैन की तहरीर को अच्छी बताकर हसन के दिल को गमगीन करूं, अल्लाह को भी ये गवारा नहीं है। लेकिन जब करबला के मैदान में उन यजीदी जफाकारों ने, यजीद पलीद ने जब हजरत इमाम हुसैन और आपके वफादार साथियों पर जो जुल्म किया है, बताइए किस मुंह से नबी करीम के बारगाह में जाएंगे और शफाअत की उम्मीद रखेंगे? जब अल्लाह हजरत इमाम हसन और हुसैन के दिल को दुखाना नहीं चाहता तो इन लोगों ने तो, जालिमों ने तो सबको शहीद ही कर डाला। बताओ किस मुंह से ये हुजूर की बारगाह में जाएंगे? इनके लिए जिंदगी भर लानत है। सारी दुनिया तब से लेकर अब तक यजीद मलून पर लानत कर रही है और करती रहेगी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मगर हुसैन तब भी जिंदा था, हुसैन अब भी जिंदा है और हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा।